حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی پڑے تھے احد کے میدان میں. ذہبی نے سیر اعلام نبلاء میں لکھا بہی 70 ضربۃ، ان کے بدن پر 70 زخم لگے ہوئے تھے. اب آپ اندازہ لگا لیں ایک زخم ہو کلاڑی کا، نیزے کا، بندہ کتنا بے چین ہوتا ہے. 70 زخم تھے، کہیں تیر ہے، کہیں نیزہ ہے، کہیں ٹوکا ہے، کہیں کلاڑی لگی ہوئی ہے، 70 زخموں سے خون بہ رہا. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا زید جاؤ سعد بن ربیع کو تلاش کرو اور زندہ پاؤ تو انہیں میرا سلام کہو. تو میرے آقا علیہ السلام کے کہنے پر حضرت زید گئے تو سعد بن ربیع کے زخموں سے خون بہ رہا تھا، 70 زخموں سے. تو جا کے کہا کہ تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہتے ہیں. تو حضرت سعد نے یہ نہیں کہا کہ اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے سلامتی کی دعاؤں کی کا کیا فائدہ ہے. محبت کا رنگ اتنا گہرا تھا کہ 70 زخموں سے بھی اتر نہیں سکا. کہنے لگے میں تو دعا کر رہا ہوں اللہ میری شہادت کا ثواب بھی میرے نبی علیہ السلام کو عطا کر دے. پوچھا کیف تجدک کا سعد، یہ بتاؤ حال کیسا ہے. اب 70 زخموں کی بے چینی میں بھی ان کی زبان پہ ادب کتنا ہے. کہتے انی لاجد ریح الجنہ، بڑا کرم کیا ہے میرے نبی علیہ السلام نے، لیٹا احد میں ہوں مگر خوشبو مجھے جنت کی آ رہی ہے. اس موقع پر انہوں نے ایک جملہ بولا تھا جو آج ہم سب کے نام خط ہے حضرت سعد بن ربیع کا. انہوں نے فرمایا لا عذر لکم یوم القیامہ ان خلص الی رسول اللہ مکروہ ومنکم عین تطرف. فرمایا اگر ساری امت ناموس رسالت پہ پہرا دیتے شہید ہو جائے، صرف ایک مسلمان بچا ہو، سارے اجل کی نیند سو جائیں، منکم عین تطرف، ایک آنکھ ہے جو ابھی جھپک رہی ہے، جو کھلی ہے، یعنی ایک بندہ زندہ ہے، پر اس ایک عاشق کے زندہ ہوتے ہوئے بھی اگر توہین رسالت ہو گئی، رب قیامت کے دن اس ایک کو بھی معاف نہیں کرے گا. کہ اگر ایک معذرت پیش کرے کہ اے اللہ چونکہ دشمن تھے کروڑوں اور میں تھا اکیلا تو میں کیا کر سکتا تھا، اللہ مجھے معاف کر دے، اس لیے توہین ہوئی میرے نبی علیہ السلام کی کہ میں اکیلا تھا، زیادہ ہوتے تو ہم مقابلہ کرتے، چونکہ میں اکیلا تھا میں کچھ نہیں کر سکا، میرے رب مجھے معاف کر دے. حضرت سعد بن ربیع کو 70 زخم لگے تھے، چند لمحوں کے بعد روح نکل گئی. جاتے ہوئے یہ کہا کہ ایک جو زندہ ہوگا اسے بھی معافی نہیں ملے گی. اللہ کہے گا تو نے پھر جان کیوں بچا کے رکھی، تو بھی تو قربان کر سکتا تھا جب ساری امت دوسری شہید ہو گئی تھی. تو آج تو 2 ارب امت ہے اور اس کے باوجود اتنی مبینہ گستاخیاں واضح طور پر، اور اس کو فریڈم آف ایکسپریشن کہہ رہے. پھر ستم بالائے ستم یہ ہے کہ گستاخوں کی حمایت میں پیرس ملین مارچ ہوا جس میں 40 ملکوں کے حکمران یا ان کے نائب اور کچھ نام نہاد مسلمان بھی شریک ہوئے، مسلم امہ کے حکمران. اس کے بعد 2 دن بعد خاکے چھپے، لیکن آج تک امت مسلمہ کہیں کسی مقام پر بھی 57 اسلامک کنٹریز کے حکمرانوں کو اکٹھا نہیں کر سکی. ان کو تو دور ہے اپنے ملک کے اندر سوائے چیچنیا کے کوئی ملین مارچ نہیں کر سکا. حق تو بنتا تھا کہ اگر ادھر ان گستاخوں کے ساتھ جو 3 مرتبہ خاکے چھاپ چکے تھے اور 4تھی مرتبہ چھاپنے کی میٹنگ ہو رہی تھی، چارلی ہیبڈو کی 4تھی مرتبہ خاکے چھاپنے کی میٹنگ ہوئی ہوتی کہ جب وہ واصل جہنم ہوئے. اب ان کی حمایت میں تو پیرس کے اندر 40 ملکوں کے حکمران پہنچے، لاکھوں لوگ انہوں نے اکٹھے کر لیے اور سب کہہ رہے تھے ہم چارلی ہیں، ہم چارلی، ہم سارے چارلی ہیں، ہم سارے گستاخ ہیں. اور اس میں بھی گستاخانہ خاکے موجود تھے. اس ریلی کے اندر بھی ہمارے آقا علیہ السلام کے خاکے موجود تھے. چاہیے تھا کہ اگر کچھ بھی دم خم ہوتا تو اگلے دن ہی مدینہ منورہ میں ملین مارچ ہوتا اور سارا عالم اسلام اس کے حکمران اکٹھے ہوتے، ننگے پاؤں کلنا فدا کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کر رہے ہوتے. تو کچھ تو امت کے جو سینوں کو چین پہنچتا. اگرچہ حق جو ہے شرعی طور پر وہ یہ ہے کہ گستاخوں کو معاف کرنے کی کوئی حکومت صلاحیت نہیں رکھتی، یہ حق ہے ہمارے آقا علیہ السلام کا. اس کی مذمت کر دینا کافی نہیں بلکہ ان گستاخوں کو سولی پہ چڑھانا یہ شرعی تقاضا ہے کہ ہمارے بلاد اسلامیہ ان سے تقاضا کرے کہ گستاخ جو ہیں وہ ہمارے سپرد کرو، ہم سولی پہ چڑھائیں ان کو، تو پھر شرعی تقاضا پورا ہوگا. مگر یہ کرنا تو دور کی بات ہے، کہنا بھی کسی کو نصیب نہیں.
تو کم از کم اپنے گھر میں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ کلنا فدا کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے اظہار وفا تو کر سکتے ہیں، مگر اس صورتحال سے بھی ابھی تک عاشقوں کے سینے چھلنی ہے کہ کون اٹھے گا، کون ایسا کرے گا، اور کس انداز میں امت اکٹھی ہو کر یہ آواز بلند کر سکے گی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی عزت و ناموس پہ پہرے کے لیے تیار کھڑے ہیں اور اس کا بدلہ لے کے چھوڑیں گے۔